الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین با تمکین جو کہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے پروڈیوسر صاحب، دیگر لوگ ہیں، ناظرین محترم اور ہمارے شہریار طارق شہری بھائی، سب کو السلام علیکم۔ اب یہ جو وقت ہے یہ شب عاشور کی طرف بڑھنے کا وقت ہے۔ شب عاشور ایک بڑی عجیب و غریب شب ہے۔ شب عاشور شب ہے ذکر و مناجات کی، شب عاشور شب ہے عبادات کی، شب عاشور شب ہے عادات کی، عادات کی، عبادات اہل بیت کی عادات ہے، ہماری عادات نہیں ہے، اہل بیت کی عادات ہے۔ شب عاشور شب ہے مقدس ذات کی یاد کی، مقدس ذات کی یاد کی، اور مقدس ذات ہے پروردگار، میرا اور آپ کا رب۔ تو ظلم کے خلاف صرف حسین نہیں اٹھے۔ آج شب عاشور کی تقریر تھوڑی مختلف ہے۔ ظلم کے خلاف صرف حسین نہیں اٹھے، یا صرف حسین کے ساتھی نہیں اٹھے، یا صرف اہل بیت نہیں اٹھے۔ شہری بھائی یاد رکھیے گا، صرف حسین نہیں اٹھے، حسین کے ساتھی نہیں اٹھے، صرف اہل بیت نہیں اٹھے، بلکہ اہل بیت میں موجود سب سے ننھا، اہل بیت میں موجود سب سے ننھا، سب سے چھوٹا، سب سے پیارا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دادا جان کے اقوال کو سچ ثابت کر گیا، اپنے دادا جان کے اقوال کو سچ ثابت کر گیا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ علی اصغر نے دیر نہیں لگائی، فوراً اٹھ گئے۔ علی اصغر نے دیر نہیں لگائی، فوراً اٹھ گئے، کیونکہ دادا کا قول یہ تھا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی۔ اب یہ آپ دیکھیے، ایک عجیب سی بات میں کرنے جا رہا ہوں، شاید کسی کو بری لگے، شاید کسی کو اچھی لگے، مجھے سے فرق نہیں پڑتا کہ اچھی لگے یا بری لگے۔ اس سال ہندوؤں نے کیا؟ اس سال ہندوؤں نے درگا پوجا 10 محرم کی وجہ سے ملتوی کر دی۔ کیا؟ ملتوی کر دی درگا پوجا، درگا دیوی کی پوجا ہندو کمیونٹی نے 10 محرم کی وجہ سے ملتوی کر دی ہے۔ لیکن مسلمان پوچھتے رہتے ہیں کہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ مسلمان پوچھتے رہتے ہیں، عجیب سی بات ہے، حالانکہ یہ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ شادی نہ کریں، لیکن آپ کے گھر میں کفن بچھا ہوا ہو اور پھر بھی آپ شادی کریں تو ایک الگ بات ہے۔ یہاں ہندو درگا پوجا ملتوی کر رہے ہیں 10 محرم کو، ہم یہی سوال کر رہے ہیں کہ شادی کرنا جائز ہے۔ یہ جائز اور ناجائز کا معاملہ نہیں ہے، یہ جائز اور ناجائز کا معاملہ نہیں ہے، یہ احساس اور بے حسی کا معاملہ ہے۔ بے شک ایسے ہی، یہ بے حسی اور احساس کا معاملہ ہے۔ جائز تو اولاد کی شادی باپ کی موت کے فوراً بعد بھی ہوتی ہے۔ بھئی کہاں لکھا ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد کی شادی نہیں ہو سکتی؟ ہوتی ہے، لیکن وہ اولاد کیسی اولاد ہوگی جس کے گھر پر باپ کا جنازہ پڑا ہوگا اور وہ شادی کر رہی ہوگی؟ ایک سوال ہے، نہیں وہ اولاد کیسی اولاد ہوگی کہ جنازہ پڑا ہو شادی کر رہی ہوگی؟ تو یہ معاملہ جو ہے وہ احساس کا اور فکر و شعور کا ہے، یہ اعراض کا معاملہ نہیں ہے، اعتراض کا معاملہ نہیں ہے، یہ احساس کا معاملہ ہے، یہ معاملہ عشق کا ہے۔ تو بھائی جسے خوشیاں منانی ہے، رزق لینا ہے، وہ یہ رزق لے لے،
جسے رسک لینا ہے وہ یہ رسک لے لے. ہم تو عشق لیتے ہیں, آپ رسک لے لیں. ہم عشق لیتے ہیں, ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے, ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ 26 ہجری مدینے میں یمن کا بادشاہ آتا ہے. کیا؟ 26 ہجری ہے, یمن کا بادشاہ آتا ہے امراؤ الخیزا. کیا نام ہے؟ امراؤ الخیزا یا الخیزا. اور حق تلاش کرنے لگا. ابھی میں آپ کو اچانک کہا 26 ہجری میں لے گیا ہوں, 61 ہجری سے اچانک 26 ہجری میں لے گیا ہوں. کوئی وجہ ہے بھائی؟ کوئی وجہ ہے کہ میں آپ کو لے گیا ہوں؟ امراؤ الخیزا آتا ہے اور حق تلاش کرنے لگتا ہے. لوگوں نے کہا حق تلاش مت کرو, کیونکہ حق خود علی کو تلاش کر چکا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حق تلاش مت کرو, حق تلاش مت کرو, کیونکہ حق علی کو تلاش کر چکا ہے. جیسے یمن کے بادشاہ کی ملاقات, کیا؟ جیسے ہی یمن کے بادشاہ کی ملاقات مولا علی سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ تو انہوں نے اپنا تاج علی کے قدموں میں رکھ دیا اور اسلام قبول کیا. تاج قدموں میں رکھ دیا, تاج قدموں میں رکھ دیا. اور آپ علی کو تاج پہنانے یا نہ پہنانے کے معاملے پہ بحث کر رہے ہو. یہاں تو تاجور اپنا تاج علی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. یہاں تو تاجور اپنا تاج علی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. اور علی کے مولا کی کیا بات ہے؟ علی جس کا مولا ہے اس کی تو خیر کیا ہی بات ہے, لیکن علی کے مولا کی کیا بات ہے کہ تاجور بھی جہاں پہ سائل ہے ایسا دربار پا لیا ہم نے, ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, دل مدینہ بنا لیا ہم نے. ان کی چوکھٹ پہ گھس کے پیشانی بخت خفتہ جگا دیا ہم نے. ان کا ملنا سکندر ایسا ہے جیسے خالق کو پا لیا ہم نے. تو یہ تو علی کے مولا ہے, اور علی جس کے مولا ہیں یہ علی کے مولا ہیں, محمد مصطفیٰ مصطفیٰ کے مولا ہیں, پروردگار. مگر وہ مولا مختلف, وہ مولا تو عبادت کے لائق ہے. اس مولا کا کسی مولا سے کوئی موازنہ نہیں, یہ ذہن میں رکھنا. معبودیت اور عبد کے رشتے کو برقرار رکھنا ہے. رسول کو عبد مانتے جاؤ اور اس مولا کو مولا مانتے جاؤ, تب کہیں جا کر یہ رشتہ برقرار رہے گا. تو اب اس کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک قصہ کو سنانا چاہتا ہوں آپ. کیا تھیں؟ 2 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام تھا سلمہ اور دوسری کا نام تھا سلامہ. کیا؟ سلمہ اور سلامہ. اب یہ میں آپ سے جب کیا کیا پوچھتا ہوں اس کا مطلب آپ کو یاد رہے کہ میں بات کر کے رہا ہوں. ایک کا نام تھا سلمہ, دوسری کا تھا سلامہ. آپ نے دست ادب جوڑ کر امام علی سے گزارش کی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری ان 2 بچیوں کو قبول فرمائیں. میری ان مولا علی نے بڑی بیٹی کا نکاح اپنے بڑے بیٹے امام حسن سے کر دیا. کیا؟ بڑی بیٹی کا نکاح اپنے بڑے بیٹے امام حسن سے کر دیا, اور جن سے پیدا ہوئے قاسم ابن حسن. کون پیدا ہوئے؟ قاسم ابن حسن اور فاطمہ ابن حسن اور محمد حسن مثنى رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ 3 بچے پیدا ہوئے. اور دوسری بیٹی سلامہ, کیا؟ دوسری بیٹی سلامہ, اس کا نکاح امام حسین سے کر دیا. اب یہ تاریخ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. دیکھتے رہو, ایک سے 1000 تک چینل. پڑھتے نہیں ہیں نا, پڑھتے نہیں ہیں بھول کر اللہ کی کتاب, ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیضیاب. مغرب کے میں قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب, اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب کہ سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیز بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. تو پڑھتے وڑھتے کچھ ہے نہیں, پچھلا سن کے پڑھا کے آگے سنا دیا. تھوڑا پڑھو, مطالعہ کرو تاکہ پتہ چلے. تو سلامہ کا نکاح امام حسین سے کر دیا, اور ان کو ام رباب سے پہچان دی. کہاں لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو؟ ہیں کدھر لے کے جا رہا ہوں میں بھئی؟ آپ سمجھ نہیں رہے. جہاں سے شروع وہیں سے لے کے جا رہا ہوں میں. یہ آپ شہری صاحب گواہ اس بات کے. یہ لوگ تو بریانی کھا رہے تھے بعد میں, لیکن آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ میں جہاں سے شروع ہوں وہیں لے کر جا رہا ہوں.
کہ ام رباب سے، تو اب ام رباب سے جو بچے پیدا ہوئے ان کا نام تھا بی بی سکینہ، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 9 رجب المرجب، ابھی میں نے آپ کو 22ویں ہجری کا ذکر کیا، 9 رجب المرجب 60 ہجری، کیا 9 رجب المرجب 60 ہجری کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی سیدنا امام جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے گھر میں فرزند، کیا کہتے ہیں فرزند کو نہیں مگر کیا کہتے ہیں اس کو، اولاد نرینہ، اولاد نرینہ کا آخری نور چمکا، کب 9 رجب المرجب 60 ہجری، اس کا نام تھا علی اصغر۔ 9 رجب المرجب، رجب، شعبان، رمضان، ذیقعد، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحجہ، محرم، 6 مہینے کا ہو گیا نا بچہ، 6 مہینے کا ہو گیا نا بچہ۔ 20 رجب المرجب 60 ہجری، یہی کہہ رہا ہوں نا، تاریخ بار بار اسے یاد دلا رہا ہوں، یہ آخری اولاد نرینہ کا نور چمکا، تو آپ نے اپنے وعدے کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق اپنے آخری بچے کا نام بھی دوسرے بچوں کی طرح علی رکھ دیا۔ سارے بچوں کا نام علی ہے، سارے بچوں کا نام علی ہے، جو بڑا ہے وہ اکبر ہے، جو چھوٹا ہے وہ اصغر ہے، جو بڑا ہے وہ اکبر ہے، جو چھوٹا ہے وہ اصغر ہے، اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے علی اصغر کہنے لگے، علی اصغر کہنے لگے۔ تو یوں آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کی ولادت سے پہلے اس کے قتل کا حکم جاری ہوا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ تو بھائی 20 رجب المرجب کو بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے ہی یزید نے امام حسین کے قتل کا اور ان کے خانوادے کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ علی اصغر دنیا کا واحد بچہ ہے جس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے قتل کا حکم جاری ہو گیا تھا۔ یعنی علی اصغر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت پر چل رہا ہے۔ 2 انبیاء ایسے ہیں جن کی پیدائش سے پہلے ان کے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے، ایک حضرت موسیٰ، ایک حضرت ابراہیم۔ ایک کا نمرود نے کہا تھا کہ نجومیوں نے بتایا تھا بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں تباہ کر دے گا، سارے بچے قتل کر دو، لیکن ابراہیم نہیں تھے ان میں شامل، لیکن ابراہیم نہیں تھے ان میں شامل، میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ موسیٰ کو قتل کر دو، موسیٰ نہیں تھے ان میں شامل، میرے موسیٰ علیہ السلام ٹوکری میں بہا دیا تھا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ بچہ تو قتل ہونے والے بچوں میں شامل تھا، اس کو چھپایا نہیں گیا۔ بھائی آپ سمجھ نہیں رہے بات، بھائی یہ پیٹ بھرے بھی نہیں سمجھ رہے، ان کو چھپایا نہیں گیا، اس بچے کو چھپایا نہیں گیا، اس بچے کو چھپایا نہیں گیا۔ اور 28 رجب المرجب 60 ہجری کو، کب 28 رجب المرجب 60 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا کے وطن کو چھوڑا اور مکے کی جانب روانہ ہوئے تاکہ اللہ کے گھر پناہ لے سکیں۔ اللہ کا گھر تو پناہ گاہ ہوتا ہے نا، مکہ تو پناہ گاہ ہے نا۔ جب لوگوں نے سامان باندھ لیا، یہ آج نہیں کروں گا پورا واقعہ، آج نہیں سناؤں، یہ بچہ چھوٹا ہے واقعہ بڑا ہے، بچہ چھوٹا ہے واقعہ بڑا ہے۔ جب لوگوں نے سامان باندھ لیا تو سب کے سب امام حسین کے ساتھ چلنے لگے، سب لوگ امام حسین کے ساتھ چلنے لگے۔ تو اس وقت امام حسین کی ایک صاحبزادی جنہیں تاریخ نے بی بی زہرا کے نام سے تحریر کیا ہے، اور ان کو بی بی صغرا بھی کہتے ہیں، بی بی زہرا بھی کہتے ہیں، بی بی صغرا بھی کہتے ہیں، وہ علی اصغر کو گود میں لے کر فرمانے لگیں، مجھے آپ سب لوگ میری بیماری کے سبب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سیدہ صغرا سلام اللہ علیہ جانتے ہیں نا، آپ مجھے میری بیماری کے سبب چھوڑ کر جا رہے ہیں،
چلے تو مجھ پر ایک مہربانی کرے, میرے پاس علی اصغر کو چھوڑ دیں, میرے پاس علی اصغر کو چھوڑ دیں. میں چھوٹے سے ننھے سے علی اصغر کو جب دیکھتی ہوں تو مجھے اس میں اپنے بابا, اپنی ماں, اپنا بھائی, اپنی بہن سب نظر آتے. علی اصغر کو چھوڑ دیں میرے پاس, علی اصغر کو لے کر نہ جائیں. چھوٹی سی بی بی کے یہ الفاظ سب نے سنے اور رونے لگے, سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, سب رونے لگے. اتنے میں امام حسین قریب آئے. کون آئے؟ امام حسین قریب آئے. قریب آئے, اب سننا بھائی شہری بھائی غور سے, آپ لوگ بھی سنیے. امام حسین قریب آئے اور قریب آ کر علی اصغر کے کان میں کہا, یہ میں گھڑی بھی تاریخیں نہیں بیان کرتا, میرے پاس ریفرنس بھی ہے اور حوالے بھی ہیں. جو حوالے کا کام کرتے ہیں مجھ سے حوالہ لے لیں. حوالے کا کام کرتے ہیں نا کچھ لوگ حوالے کا کام کرتے ہیں. وہ والا حوالہ نہیں, کچھ حوالے کا کام. حوالہ بتاؤ. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس کے حوالے ہیں. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس کے حوالے ہیں. ہم تو مصطفیٰ کے حوالے ہیں, تم کس کے حوالے ہو؟ ہمارا تو حوالہ بھی رسول اللہ ہے, ہم تو حوالے بھی رسول اللہ کے ہیں. تم کس کے حوالے ہو ہم کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو حسین کے ساتھ ہوں, تم کس کے ساتھ ہو؟ میں تو حسین کے ساتھ ہوں, تم کس کے ساتھ ہو؟ تو اس وقت علی اصغر کے کان میں کہا, علی اصغر کربلا تیرے بنا ادھوری ہے. دوبارہ جملہ کہوں, دوبارہ جملہ عرض کروں, علی اصغر کربلا تیرے بنا ادھوری ہے. ادھر بی بی سغرا کہہ رہی ہے بچہ چھوڑ دو میرے پاس, میرا بھائی چھوڑ دو. ادھر امام حسین نے بی بی کو منع نہیں کیا, بیٹی کو منع نہیں کیا, بلکہ آ کر علی اصغر کے کان میں کہا, علی اصغر کربلا تیرے بنا ادھوری ہے. روایات میں آتے ہیں کہ علی اصغر تڑپنے لگے. امام علی مقام کی ابا سے لپٹ گئے اور یہ ننھا شہید بھی لپٹنے کے بعد مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہو گیا. مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہو گیا. تاریخ نے لکھا جب مکے میں رہنا محال ہو گیا اور امام کوفے کی جانب روانہ ہوئے, اور جب اب امام کا راستہ روکا گیا, اور جب 2 محرم الحرام آئی, اور جب 2 محرم الحرام کو قافلہ حسینی نے قیام کیا کربلا میں, نینوا میں, کرب و بلا میں, اور پھر جب محرم کی 10 آئی, میں تو ساری تاریخیں آگے لے گیا, 7 کا ذکر نہیں کیا, محرم کی 10 آ گئی تو بس آ گئی. محرم کی 10 آ گئی, بس آ گئی, بس آ گئی. اب اس سے آگے نہیں بڑھنا. ہاں بستی بس آ گئی, شہداء کی بستی بس آ گئی, ویران کربلا بس آ گئی. کبھی آن و محمد کے لاشیں آ رہے تو کبھی شہزادہ قاسم کے ٹکڑے آ رہے. کبھی آن و محمد کے لاشیں آ رہے, کبھی شہزادہ قاسم کے ٹکڑے آ رہے, کبھی علی اکبر کا جوان لاشا اٹھا کر حسین لا رہے, تو کبھی عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو کربلا میں داستان سنا رہے. کٹے ہوئے بازو وفا کی داستان سنا رہے. سیدھا بازو, دایاں بازو کہتا ہے میں حسین کے ساتھ ہوں, بایاں بازو کہتا ہے میں حسین کے ساتھ ہوں. دونوں بازو روز حشر شہادت دیں گے. کاٹنے والوں نے کاٹ دیے, مگر یہ کل بھی حسین کے ساتھ تھے, آج بھی حسین کے ساتھ ہیں. یہ لاشیں آ رہے بھائی, اور عباس علمدار کے زخمی بازو. مصطفیٰ زیدی نے کبھی کہا تھا کہ تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے, جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے, اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا تم نے, مگر تم نہ جیے. علم نے خون رگے جاں دیا اور نہ مرا, علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز ہے, عیسیٰ کا لہو.
علم گہوارو سیارو انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ شری زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ کے گرے نہر پہ بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین مام فلک لرزہ فشاتے اس وقت کہاں تھے، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، آئے ہو بابا، جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، اب آئے ہو بابا، کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا ایک حشر برپا تھا، جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا،
شاہد رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے